تشریف فرما اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم، رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار و اخیار، کعب کے بدر و دجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ ہائے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے۔ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس دنیا کے اندر بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، لیکن سارے مذہبوں کے اندر آپ جب غور و فکر کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کسی مذہب کے اندر کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک پلاننگ کے تحت چلتا ہے، جو ایک مقصد کے تحت چلتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلام کے اندر ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، بہت زیادہ زاہد ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو عصر کی نماز عشاء میں یا ظہر میں پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مذہب اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس مذہب اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں، جب رمضان کے مہینے آتے ہیں، رمضان کے مہینے سے پہلے لوگ چاند دیکھنے کے لیے 29ویں رمضان کو جب چھتوں پر جاتے ہیں، اور چھتوں پہ جانے کے بعد انہیں چاند نہیں دکھتا یا شک و شبہ ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں اور اعلان آ جاتا ہے، قاضی کا اعلان آ جاتا ہے کہ چاند نہیں دکھا ہے اور کل جا کر کے آپ کو روزہ نہیں رکھنا۔ لیکن آپ اب ایسا نہیں کر سکتے کہ قاضی کا فیصلہ آ گیا، سوچتے ہیں یار ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، میں رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، بلکہ مذہب اسلام نے ایک مقصد دیا ہے، ایک مقصد دیا ہے کہ جو مہینہ جس کے لیے ہے اسی کے تحت کام کیا جائے، اسی کے تحت آگے چلا جائے۔ اگر قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ کل چاند نہیں ہوا ہے، کل روزہ نہیں رکھا جائے گا، کل رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تو کوئی بھی اس مہینے کے دن اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ مذہب اسلام کی ایک پلاننگ ہے، ایک وقت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، جب کوئی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتا ہے تو اسے 9 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی 8 تاریخ کو چلا جائے یا 10 تاریخ کو چلا جائے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے،
جو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو پتہ چلا اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک طریقہ دیا گیا، ایک طریقہ دیا گیا جس کے تحت ہمیں چلنا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے ہمیں زندگی جینے کا بھی طریقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا بھی طریقہ دیا ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو غور کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کتنے بڑے نمازی ہیں، ہم کتنے بڑے متقی ہیں۔ کیا ہماری 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کے فرامین پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، کیا ہم اس کے مطابق جی رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ نوجوان جن کو اپنے پیشانیوں کو سجدے سے سجا لینا چاہیے تھا، آج وہ نوجوان رات کو 3 بجے جا کر کے کسی گلی کے اندر، کسی چوراہے کے اندر، کسی چائے کی دکان کے اندر گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا 3 بجے رات کو کوئی تسبیح پڑھنے کے لیے چائے دکان میں بیٹھا ہے؟ کیا چوراہے کے اندر کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے؟ تو ہم نے زندگی کا مقصد کیا بنا لیا؟ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے بھیجا اس لیے تاکہ تمہیں جانچے، تمہیں عمل کے اعتبار سے جانچے کون بہتر ہے۔ کیا تم نے کوئی کنسپٹ نہیں بنایا؟ حالانکہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور اس دنیا کے لیے ہم ایک پلاننگ لے کر چلتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو کوئی منزل نہیں پتا تو وہ راستہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اگر اسے نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے تو وہ راستہ کس طریقے سے اختیار کرے گا؟ ورنہ تو پھر یہی ہوگا، صبح اٹھا، دوپہر کو کھایا، رات کو کھایا، سو گیا، پھر صبح اٹھا، اسی طریقے سے زندگی چلتی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مقصد کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس راستے پر چلتا ہے، وہ ایک طریقہ بناتا ہے، ایک طریقے کے تحت وہ کام کرتا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں دنیا کے لیے پلاننگ کر لی، دنیا کے لیے ایک فیوچر پلاننگ کر لی کہ ہمیں کل یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں، سنی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے لیے تم نے پلاننگ کر رکھی ہے جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں۔ آج مجھے بتاؤ، آج مجلس میں ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خبر دے سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں کل بھی تمہیں یہی ملوں گا، کل بھی تمہیں یہی ملوں گا، یا 10 سال بعد میں زندہ رہوں گا؟ نہیں۔ لیکن جس کے لیے مذہب اسلام کہتا ہے کہ تمہیں موت آنی ہے، کل قیامت کے دن اٹھنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر لی، جبکہ وہ پکا ہے، وہ یقینی ہے، قیامت آنی ہے، موت آنی ہے، قبر کے اندر جانا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، ہمیں اپنے کردار کو بتانا ہے، ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ہمیں لوگوں کے حقوق کا حساب دینا ہے۔ لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، بلکہ جو فانی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے جا رہے ہیں۔ تو مذہب اسلام کے ماننے والوں، سنی مسلمانوں، تو بتاؤ تم کس طریقے سے فلاح و کامیاب ہو سکتے ہو، تم کس طریقے سے کامیابی کر سکتے ہو، کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ تبھی تو علامہ اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہندوستان کے حالات کسی سے مخفی نہیں ہے، آج ہر ایک شخص کو ہندوستان کے بارے میں پتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے مذہب پر ٹھیک طریقے سے نہ رہے، تم نے اپنے اندر یقینی ایمان کو پیدا نہ کیا،
ورنہ تو ہم نے وہ حالات پڑھے ہیں، تاریخوں کے اندر وہ چیزیں پڑھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کر دیا جاتا تھا، پتھر برسائے جاتے تھے، سیکھوں سے آپ کے کمر کو، پیٹھ کو طاقت دیا جاتا تھا، لیکن ایمان کی قوت یہ تھی کہ اللہ احد کی صدا بلند کرتے ہوئے دکھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس اسلام ہونے کے باوجود، ہم مسلمان کہلانے کے باوجود اتنے پریشان حال ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اندر آج ایمانی قوت نہیں ہے، آج ہمارے اندر ایمان کی قوت اتنی باقی نہیں رہی جتنی قوت ہونی چاہیے تھی۔ پہلے کے لوگوں کا آپ دیکھیں، جائزہ لیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رات رات بھر ڈرا کرتے تھے، رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرا کرتے تھے اور آرزو کرتے تھے، مولا میں اپنے حسابوں کا جواب کیسے دوں گا، میں اپنے گناہوں کا جواب کیسے دوں گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے بشارت دے دی ہے، لیکن وہ پھر بھی خوف سے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ پھر اس کا ان کو جزا کیا ملتی تھی، اس کی جزا کیا پاتے تھے؟ تو اس کی جزا یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، تو جو بھی ان کے سامنے مقابل میں دشمن آتا تھا وہ ان لوگوں سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خوف دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بہت ساری سرزمینیں فتح ہوئی، اسلام کے اندر بہت ساری سرزمینیں فتح کر دی گئی۔ کیوں؟ یہ ایمان کی قوت تھی۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو پختہ کرو، ایمان کو پختہ کرو اور اپنی زندگی کا مقصد طے کرو، اپنی زندگی کا مقصد طے کرو، آج کے رسومات کے پیچھے نہ پڑو۔ ہم نے ابھی محرم کے مہینے میں دیکھا، محرم کے دنوں میں دیکھا کہ لوگوں کو مسجدوں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائے گئی، مرتبہ بتایا گیا، شہادت کی باتیں بتائی گئی، ان کا واقعہ بتایا گیا اور بتایا گیا کس طریقے سے امام حسین ظالم کے سامنے حق کے لیے لڑے۔ لیکن یہ سب باتیں بتانے کے بعد بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، بلکہ صرف لوگوں نے ڈی جے بجا کر کے، لوگوں نے تماشا کر کے، ڈھول بجا کر کے، تاشے بجا کر کے یہ بتا دیا کہ آپ کتنا بھی ہمیں بتا دو، ہم امام حسین کے واقعات تو سن سکتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کچھ لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہوئے، لوگوں نے اپنی جگہ جگہ پر تازیہ بجانے سے منع بھی کیا، ڈھول بجانے سے منع بھی کیا، لیکن بتاؤ کن لوگوں نے ڈھول بجایا؟ کیا 10 دن میں انہوں نے یہی وہاں سے مقصد حاصل کیا کہ ہمیں ڈھول بجایا جائے، ہم تاشے بجا کر کے بتائیں کہ ہم امام حسین کے جاننے والے ہیں؟ حالانکہ امام حسین نے تو ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے سامنے کتنا ہی بڑا ظالم آ جائے، کتنا ہی بڑا حکمران آ جائے، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ ناانصافی پر ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ لیکن آج ہمیں زندگی کا مقصد نہیں پتا، آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لیکن تم تاریخ کا مطالعہ کرو، جن بادشاہوں نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، جن بادشاہوں نے اپنی تمام زندگی دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے ختم کر دی، آج ان بادشاہوں کا نام و نشان تک نہیں ہے، قبر تک کا پتہ نہیں کہ قبریں کہاں گئی۔ تو مسلمانوں، ایسا نہ ہو ہمارا حال بھی یہی ہو جائے۔ آج سدھر جاؤ، کل لوگ تمہاری
مثالیں دیا کریں گی. کل تمہیں لوگ بولیں گے, تمہاری آنے والی نسلیں کہے گی ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے یہ کیا, ہمارے لیے قربانیاں دی, ہمارے لیے کام کر کے گئے ہیں, تب آج ایمان کی قوت ہمارے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر ایمانی قوت کا اضافہ فرمائے, اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.